أعلم ولا تعلمون. وقوله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد وقل رب زدني علما. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرات، میں دیکھ رہا ہوں آپ کی نگاہوں کو، آپ کے چہروں کو، آپ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں. میں الحمدللہ تھوڑا بہت تو پہچانتا ہوں لوگوں کے چہرے کی وہ سوچ کیا رہے ہیں، ارادہ کیا ہے، خیال کیا ہے. آج کے زمانے میں تھوڑا مشکل یہ ہے کہ لوگ سننا نہیں چاہتے. عام مینٹالٹی اور عام سوچ یہ ہے، لوگوں کا خیال اور ظن غالب یہی رہتا ہے کہ مولانا کی کیا اصل ہے اور یہ کیا بتا، اور جو بتا بھی دیا تو کس کام کا. بھی یہاں سے اٹھتے ہی سب بھول گئے. تو تھوڑا سا معافی چاہتا ہوں اور درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ مجلس میں بیٹھے ہو داغ نہ پاؤ، دائیں بائیں نہ دیکھو، اور آپ جب تک ہو احتیاط کے ساتھ تھوڑا دل لگا کر، دماغ لگا کر تھوڑا کچھ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت آج کے اس بابرکت رات کے صدقے میں، صاحب مزار کے اس کے صدقے میں اللہ ہمیں کچھ ایسا عطا فرما دے جس سے ہماری اور آپ کی زندگی سنور جائے. جی لگا کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں. اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو، بہت چلا کر اور بہت تیز آواز میں بولنا آتا ہے مجھے، الحمدللہ. ایسے بات نہیں، مگر میں سوچ رہا ہوں کہ نارمل انداز میں آپ سے گفتگو ہو، اس طریقے سے جیسے افہام و تفہیم کی جاتی ہے. میں نے قرآن کریم کی سادہ سی آیت جو سورہ بقرہ میں قرآن کریم کے پہلے پارے میں خداوند حضور سے ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں. نائب کا مطلب ہوتا ہے اپنا کوئی قائم مقام. مثال کے طور پر کسی کا کوئی مکان ہو اور صاحب مکان کہیں باہر چلا جائے رہنے کے لیے تو کسی شخص کے حوالے وہ چابی کر دیتا ہے جسے کیئر ٹیکر کہتے ہیں. تو کسی کو ذمہ دار بنا دیا جاتا ہے پراپرٹی. تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں سے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو زمین میں نے بنائی ہے، میں اس زمین کو دیکھنے بھالنے کے لیے اپنا کوئی قائم مقام بناؤں، ایک نائب بناؤں. تو فرشتے کہتے ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. قالوا، وہ کہتے ہیں اتجعل، تو کیوں بنانا چاہتا ہے اسے، فیہا من یفسد، جو اس میں فساد کرے، ویسفک الدماء، اور جو خون بہائے. اور پھر فرشتے کہتے ہیں وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اے اللہ کیا تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے
تیری عظمت، تیری کبریائی اور تیری بڑائی بیان کرنے کے لیے کیا ہم کافی نہیں؟ تیری تقدیس بیان کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ نے فرشتوں کو جو پیدا کیا ہے تو فرشتے ایسی مخلوق ہے جن کو نور سے پیدا کیا. انسان کو کس سے پیدا کیا گیا؟ مٹی سے. آگ، ہوا، پانی، مٹی، یہ 4 عناصر اربعہ انسان کے جسم میں پائے جاتے ہیں اور ان کی وجہ سے انسان کے جسم میں حرارت بھی پائی جاتی ہے. انسان کے جسم میں پانی کی شکل میں خون بھی پایا جاتا ہے. انسان کے جسم میں جو حرارت، جو گرمی ہوتی ہے وہ آگ کی وجہ ہے. انسان کے اندر ہوا بھی پائی جاتی ہے. انسان کا جو بدن ہے، جو یہ چمڑا ہے، اس کی تخلیق مٹی سے ہوئی، تو اللہ نے انسان کو بنایا مٹی سے. جیسے کہ قرآن کریم میں ذکر ہے، رب کریم فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ، ہم نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے بنایا. اور ایک جگہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، ہم نے انسان کو کھڑکھڑاتی ہوئی اور بجتی ہوئی سوکھی مٹی سے بنایا. مگر فرشتوں کی باری آتی ہے تو فرشتے رب کی باری میں کہہ رہے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں. بات سمجھو، کیونکہ جب سمجھو گے، جب تھوڑا دھیان دو گے تو سمجھ میں آئے گی. اللہ نے کیا فرمایا فرشتوں سے؟ میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں، اپنی طرف سے ایک مکھیا، ایک پرائم منسٹر بنانا چاہتا ہوں جو ساری زمین کی دیکھ بھال کرے. تو فرشتے کہتے ہیں اللہ انسان کو کیوں پیدا کرے گا؟ وہ کیا کریں گے؟ وہ زمین کا فساد کریں گے، ایک دوسرے کا خون بہائیں گے، ایک دوسرے کا گلا کاٹ دیں گے. مگر تم نے ہمیں پیدا کیا ہے. اور فرشتوں کو اللہ نے کسے پیدا کیا؟ نور سے. اور جو نور سے پیدا کیے گئے، اللہ نے انہیں جس کام کا حکم دیا وہ جب سے پیدا کیے گئے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جب تک کہ اللہ انہیں فنا نہ فرما دے تب تک کے لیے وہ کام کرتے رہیں گے جس کے اللہ نے انہیں لگا رکھا. اسے کو حکم ہے کہ اللہ کی تقدیس، اللہ کی تحمید، اللہ کی کبریائی، اس کی بزرگی بیان کرتے رہے قیامت تک. جب تک کہ دنیا فنا نہ ہو جائے وہ فرشتہ اللہ کی تسبیح پڑھتا رہے گا. کسی فرشتے کی ڈیوٹی ہے کہ لوگ جو بولتے ہیں، انسان جو کلام کرتے ہیں، جو گناہ کرتے ہیں، یہ جو کرتے ہیں، ان کے نامۂ اعمال کو لکھتے رہو، جس کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے. خدا قدوس قرآن کریم میں فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہاری زبان سے اس وقت تک کوئی لفظ نہیں نکلتا یہاں تک کہ تمہارے دائیں بائیں لکھنے والے تیار موجود ہوتے ہیں. تو اللہ نے کسی کو لوگوں کے نامۂ اعمال پہ مقرر کیا ہے، کسی کو قبر میں حساب و کتاب کے لیے مقرر کیا ہے، کسی کو جان نکالنے کے لیے مقرر کیا ہے، کسی کو قیامت کے دن سور پھونکنے کے لیے مقرر کیا ہے، کسی کو روزی دینے کے لیے مقرر کیا ہے، کسی کو بارش برسانے کے لیے مقرر کیا ہے. جناب جبریل امین کو اللہ نے انبیاء کرام کی بارگاہ میں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے مقرر فرمایا تھا. الگ الگ فرشتوں کی الگ الگ ڈیوٹیاں ہوتی ہیں. کوئی فرشتہ حضور نبی کریم کی بارگاہ میں آپ کی امتیوں کے درود و سلام کو پہنچانے پر مقرر ہے. اللہ اکبر. الگ الگ فرشتے ہیں، الگ الگ ڈیوٹیاں ہیں. وہ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ تو نے ہمیں پیدا کیا، ہم کسی سے شادی نہیں کرتے، ہم کسی کی اولاد نہیں بنتے، ہم کسی کے باپ نہیں بنتے، ہماری کوئی فیملی نہیں، ہمارا کوئی گھرانہ نہیں. اے اللہ تو نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو نے ہمیں عزت دی ہے، تو نے ہمیں بزرگی دی ہے. اور جب تک ہمارے جسم میں سانس چلتی رہے گی، اے اللہ جب تک زندگی اور حیات باقی رہے گی، پروردگار عالم ہم تیری تسبیح بیان کرتے رہیں گے، ہم تیری کبریائی بیان کرتے رہیں گے، ہم تیری عظمت کا قصیدہ پڑھتے رہیں گے. اے اللہ جب تیری کبریائی بیان کرنے کے لیے، جب تیری عظمت کو جاننے کے لیے، جب تیری عظمت کو پہچاننے کے لیے، جب ہزاروں فرشتے، لاکھوں فرشتے، کروڑوں فرشتے، اربوں فرشتے جب تیری تعریف بیان کرنے کے لیے موجود ہیں، اے بار الہ پھر سمجھ میں نہیں آتا اس انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت کیوں ہے. یہ انسان کو پیدا کیا جائے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان جب دنیا میں پیدا کیا جائے
بات کس کی ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دم مدد، بیڑا پار، دم مدد، بیڑا پار، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ فرماتا ہے قالا، تو اس نے کہا انی بے شک میں اعلم جانتا ہوں ما لا تعلمون، مگر یہ کہ تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ اب فرشتوں نے جب اللہ رب العزت کو حکم سنا تو خاموش، کیونکہ جناب رب میں کلام کرنے کی جسارت کسے ہے؟ اچھا خدا بندہ قدوس نے کہ جناب آدم کو پیدا کیا، تخلیق کیا، وہ ایک پورا پروسیس ہے قرآن کریم میں اس کا پورا ذکر ہے۔ خدا بندہ قدوس نے حکم دیا سجدہ کرو، آدم سجدہ جو ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہوتے ہیں، ایک سجدہ جسے سجدہ تعبدی کہا جاتا ہے، یہ سجدہ جس کو سجدہ تعبدی کہتے ہیں، یہ عبادت کی غرض سے کیا جاتا ہے۔ ایک سجدہ ہوتا ہے جسے سجدہ تعظیمی کہا جاتا ہے۔ سجدہ تعظیمی کسی کی عزت کے لیے، کسی کو احترام دینے کے لیے کیا جاتا ہے۔ پہلے یہ سجدہ جائز تھا، مگر شریعت محمدیہ میں اللہ رب العزت نے اسے حرام کر دیا۔ تو سجدہ تعبدی کرنے والا تو سرے سے اسلام سے خارج ہے، مگر سجدہ تعظیمی بجا لانے والا شریعت مطہرہ کا باغی اور ممکن ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کیا، اور یہ طویل پورا ایک قصہ ہے ابلیس کا، جس کو تب یہ لقب نہ ملا تھا، پہلے اس کو عزازیل کہا جاتا تھا۔ خدا قدوس فرماتا ہے فسجدوا، تو سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر یہ کہ ابلیس نے نہیں کیا۔ رب العزت فرماتا ہے واستكبر وكان من الكافرين، نکل جائے یہاں سے کیونکہ تو کفر کرنے والوں میں شامل ہے۔ اچھا ابلیس کے اندر کیا تھی؟ ایک چیز بڑی سمجھنے والی ہے، ابلیس کے اندر ایسی کیا بات تھی کہ اس نے سجدہ نہیں کیا، دوسرے سجدے کرنے سے انکار کر دیا۔ تو خدا بندے قدوس قرآن کریم میں اس کی وجہ بھی بیان فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ابلیس بھی تم سجدہ کر کیا تو کہتا ہے قال انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ قال اس نے کہا انا، میں خیر منہ، اس سے قال انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، یعنی ایٹیٹیوڈ، گھمنڈ، تکبر، غرور، میں اس سے بہتر ہوں۔ سماج میں، آج کے سماج میں آپ سمجھ لیں کہ انسان جس کے پاس 4 پیسہ ہے، 10-20 لاکھ روپے زیادہ کما لیا، 2-4 گھر گاڑی بنا لیے، اب وہ سمجھتا ہے برادری میں کہ ہم نے تو بڑھیا کما لیا ہے، اب کسی سے بولنے کی یا اس کے ساتھ بیٹھنے کی، سلام کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ریزن کیا ہے؟ کیونکہ جس ماحول میں، جس سماج میں وہ پڑھا ہے، وہ پلا بڑھا ہے، اس سماج کے لوگ تو جانتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے۔ یہ بھلے اللہ نے اسے ترقی دے دی، حلال کما کے آگے بڑھا کہ حرام کما کے آگے بڑھا، سماج والے، پریوار والے، گاؤں والے، محلے والے تو سب جانتے ہیں، مگر وہ انسان جب یہ سمجھنے لگے کہ میں ان لوگوں سے بہتر ہوں، اور اس بنیاد پر وہ الگ ہوتا ہے، جب اس بنیاد پر الگ ہوتا ہے تو یہ چیز جو انسان کے اندر غرور پیدا کرتی ہے، وہ اسے اللہ رب العزت کی نظر میں ذلیل اور رسوا کرتی ہے۔ تو خدا نے پوچھا کہ ابلیس تو بڑا بھی تو ظاہر تھا، روئے زمین پر کوئی ایسی جگہ نہ بچے گی اگر تیرے سجدے بچھا دیے جائیں۔ تو اتنا بھی تو ظاہر تھا کہ تو فرشتوں کو تعلیم دیتا تھا، تو معلم الملکوت تھا، تو شرف مقبول بارگاہ الہی تھا، تیری حفاظت سے فرشتے اور ملائکہ دعائیں مانگا کرتے تھے، جناب رب کی بارگاہ میں اپنی حاضری قبول کرواتے اور خود کو مقبول کروانے کے لیے تیرا وسیلہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں لوگ دعائیں کیا کرتے تھے، مگر کیوں نے اللہ رب العزت کے کہنے پر آدم کو سجدہ نہ کیا؟ وجہ کیا تھی؟ تو ابلیس کہتا ہے انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ وجہ صاف ہے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ نے
پستی ہے، ان کے مقدر میں پستی ہے، ان کے مقدر میں جھکاؤ ہے، ان کے مقدر میں نیچے ہونا ہے، مگر میں آپ سے پیدا کیا گیا ہوں، میری طبیعت یہ ہے، میری سرشت یہ ہے، میری فطرت یہ ہے کہ میں بلند ہوتا چلا جاؤں گا، میں بلند ہوتا چلا جاؤں گا۔ اللہ اکبر، یہی ایک وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے دل میں جیسے ہی خداوند قدوس کی احکام کی نافرمانی کرنے کی جیسے ہی لو جگی، اللہ اکبر، جیسے ہی غرور اور تکبر کا ایک چھوٹا سا کیڑا اس کے قلب میں جاگا، اللہ رب العزت نے کہا ابا واستکبر وکان من الکافرین، نکل جا یہاں سے کیونکہ اب تو کفر کرنے والے نہیں۔ اللہ رب العزت نے اسے ذلیل کر کے رائے میں اللہ الہی کر دیا، اور اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کیا۔ اور جب فرشتوں نے سوال کیا کی تھوڑا بات موضوع سے الگ ہو گئی، معافی چاہتا ہوں، درود پاک میں اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ بہت وقت موضوع کو بھی وقت نہیں رہتا، تو میں کوشش کروں گا کہ موضوع سے نہ ہٹا۔ تو ہمارا آج کا موضوع ہے علم۔ اللہ فرماتا ہے قال انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں جانتا ہوں تم ہرگز نہیں جانتے۔ فرشتے جنہوں نے کہا کہ جو یہ زمین میں فساد کریں گے، خون بہائیں گے، اللہ تم نے کیوں پیدا کر رہا ہے؟ مگر ان کی نظر ان لوگوں پر تھی جو فرمان الہی اور احکام الہی کے باقی اور سرکش تھے، مگر خداوند قدوس نے اس دنیا کو اپنے نیک بندوں کی وجہ سے، کیونکہ فرشتوں کی نگاہیں جہاں نمرود کو دیکھ رہی تھی، جہاں فرعون کو، شداد کو، حامان کو، قارون کو، ابو جہل اور ابو لہب، جہاں ان کی نگاہیں دیکھ رہی تھی، مگر خداوند قدوس کو اس زمین پر اسی وقت میں فرعون کے سامنے موسیٰ کو بھیجنا تھا، نمرود کے سامنے ابراہیم کو بھیجنا تھا، شداد کے سامنے جناب ہود کو بھیجنا تھا، قارون کی تنبیہ کے لیے جناب ہارون اور جناب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجنا تھا۔ ابو جہل اور ابو لہب جیسے سرکش اور باغی لوگوں کی ہدایت کے لیے، ان کو راہ راست اور راہ حق بتانے کے لیے اللہ رب العزت کو اپنے سب سے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا تھا۔ اور یزید کے مقابلے میں کربلا میں مولا امام حسین کو بھیجنا تھا۔ تو فرشتوں کی نگاہیں ان لوگوں پر تھی، مگر خداوند قدوس کو تو حسین جیسا پیکرے مجسم، پیکرے صبر و استقامت بھیج کر اپنی کریمی، اپنے صبر اور اپنے استقامت اور اپنی رحمت کا اظہار حسین کے مجسم کرنا۔ امام علی مقام اور دیگر انبیاء کرام، اللہ نیک بندوں سے امتحان لیتا ہے، اللہ نیک بندوں سے امتحان لیتا ہے، ان کے صبر کا، ان کے علم کا، ان کے تقوی کا، ان کے پرہیزگاری کا، سب کا امتحان لیتا ہے، مگر اللہ رب العزت صلہ بھی عطا فرماتا ہے۔ خداوند قدوس صلہ بھی عطا فرماتا ہے۔ جناب ایوب علیہ السلام 12 سال تک مرض میں مبتلا رہے، 12 سال تک، مگر 12 سال کے بعد کچھ معاملات ایسے ہوئے کہ ان کی بیوی کو مجبور ہو کر کسی کے یہاں تقریر کرنی پڑی، اور اس کو جب شکایت کرنی پڑی جناب ایوب علیہ السلام سے کہ کوئی کام بھی نہیں کرنے دیتا، لوگ ہمیں برتن مانجنے کے لیے بھی اپنے گھر میں جگہ نہیں دیتے تھے۔ جناب ایوب نبی تھے، معمولی آدمی نہیں تھے، بڑے بھلے بھلے میں تھے، نبی تھے۔ تو انہوں نے دعا کی، اے اللہ میں مرض میں ہوں، اور مرض کیسا ہے؟ انت مسنی الضر، خطرناک موذی مرض ہے، مہلک بیماری ہے، وانت ارحم الراحمین، اے اللہ تو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے فاستجبنا لہ، تو ہم نے مستجاب کیا، ہم نے قبول کیا، ہم نے سنی، ہم نے ان کی بات سنی اور ان کو نجات دی۔ جناب یونس علیہ السلام کو اللہ نے ایک اوپر مقرر کیا تھا، یہ چلے گئے سب چھوڑ کر، مگر جب کشتی میں سوار ہوئے تو طوفان آیا، وہ ڈوبنے لگے۔ آخرکار ان لوگوں نے کہا کہ کوئی تو گناہ گار ہے جس کی وجہ سے یہ کشتی ڈوب رہی ہے۔ جناب یونس علیہ السلام سمجھ گئے اور کہنے لگے کہ بھائیو میں بھی گناہ گار ہوں، مجھے جب آپ کو سمندر میں پھینکا گیا تو اللہ کو پتہ ہے کہ مچھلی نے آپ کو پکڑ لیا،
آپ کو جب نکلا اللہ فرماتا ہے وَظَنُّونِي ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ فنادى جب انہوں نے ندا دی فی الظلمات، تین اندھیروں کے بیچ، کتنے اندھیروں کے بیچ سے؟ تین اندھیروں کے بیچ سے. یہ مالک یہ تین اندھیرا کیا ہے؟ ایک تو سمندر کا اندھیرا، ایک مفسرین کرام لکھتے ہیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مسری میں اور تفسیر سورہ مشہور میں علماء کرام نے لکھا کسی ظلمات یعنی تین اندھیروں کی تفسیر علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک تو اس دنیا سے اس دنیا میں گئے سمندر کی جہاں پر اندھیرا ہوتا ہی ہے، کیونکہ سمندر میں جب سطح مرتفع سے آپ کچھ نیچے جاتے ہیں تو آپ کچھ زیادہ نیچے جب چلے جاتے ہیں تو سورج کی روشنی نہیں پہنچ پاتی، کیونکہ سمندر کی گہرائی بہت ہے. اللہ فرماتا ہے کہ جب تین اندھیروں سے یوں سے پکارا ہے تو مچھلی کے پیٹ میں وہ اندھیرا ہے، سمندر کا اندھیرا ہے، اور اللہ کے فرمان سے بغیر بتائے چلے گئے تو وہ اندھیرا ہے. تو خدا کا قدوس فرماتا ہے فَاسْتَجَبْنَا فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ کہ جب انہوں نے پکارا مجھے اندھیروں کے بیچ سے. آپ ذرا توجہ سے سنیے کہ اللہ کو پکارنے والا کہاں کہاں پکارے تو اللہ سنتا ہے. رب فرماتا ہے کہ جب یونس نے پکارا فنادا تو پس انہوں نے ندا دی فی الظلمات اندھیروں کے بیچ سے اللہ الہ الا انت سبحانک اے پروردگار تو ایک ہے، تو معبود مطلق ہے، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، انت سبحانک تیری ذات پاک ہے، تو پاک ہے، تو بے نیاز ہے، وانی کنت من الظالمین اور بے شک میں ہی اپنی جان پر ظلم کرنے والوں میں سے ہوں. تو رب کریم فرماتا ہے جب میرے بندے کو احساس ہوا اس کے قلب نے صدا دی کہ اپنے رب کو پکارا جائے. حقیقت تو یہ ہے کہ سمندر میں کسی کی زندگی نہیں بچتی، وہ بھی سمندر میں اگر کوئی مچھلی نکل لے تب تو زندگی کا بچہ محال ہے، اور یہ تو حق کی بات ہے. مگر یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے نکلا تھا اس وقت ایسی کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ میری مچھلی کا پیٹ چیر کر کے تم کسی انسان کو نکال دو، ایسی کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی. آج کی سائنس کا جدید سسٹم نہیں تھا. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے، جب مایوس ہو گئے، جب 3 دن گزر گئے اور وہ مچھلی یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لیے سمندر میں گرتی رہی، جب کوئی امید باقی نہ رہی، جب عقل و شعور نے جواب دے دیا، جب ساری کائنات سے مایوسیوں نے دامن سمیٹ لیا، جب ساری کائنات سے امیدیں ٹوٹ کر بکھر گئی، تب یونس علیہ السلام کے دل نے اپنے رب کو اس تاریک تنہائی میں یاد کیا اور جیسے پکار کر کہتے ہیں اے پروردگار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. الہی تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تیری ذات مطلق پاک ہے. الہ اس ظلمات کو کوئی تیرے علاوہ بچانے والا نہیں، تیرے علاوہ کوئی نجات دینے والا نہیں، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی ظلم سے نجات دینے والا نہیں. تو رب کریم فرماتا ہے کہ اے یونس تو گھبرا نہیں، میں نجات دینے والا ہوں. فکشفنا له ونجیناہ من الغم تو ہم نے ان کو غم سے نجات عطا فرما دی. اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی اندھیروں سے مجھے پکارتا ہے تو میں اس کو اس کے غم سے نجات عطا فرماتا ہوں، پھر اس کو اس کی راہ عطا فرماتا ہوں اگر کوئی یقین کرنے والا ہو. یہ رب قدیر کی شان ہے. اور اللہ فرماتا ہے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. کیونکہ جب انسان کی آس اور امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں تو یقین اور علم و آگہی کے وہ شعور جو دل کے تار کو اللہ کے حضور کنیکٹ کر دیتے ہیں. دنیا میں علم بہت ہے اور علم بہت سے لوگوں کے پاس ہے، مگر علم کون سا جو کام آئے؟ تو علموں میں سب سے بہترین علم وہ ہے جو بندے کو عبد کو اپنے معبود سے کنیکٹ کرتے ہیں، مخلوق کو اپنے خالق سے ملواتے ہیں، مملوک کو اپنے مالک سے ملواتے ہیں، ساجد کو اپنے مسجود سے ملواتے ہیں، محکوم کو اپنے حاکم سے ملواتے ہیں. تو علموں میں بہترین علم وہ ہے جو اللہ رب العزت کی رضا جوئی کے لیے حاصل کیا ہے. آج کے ہندوستان میں آج کے نوجوان کو علم و شعور کا ادراک
یہ بے نظامتی، یہ بے بسی، یہ مایوسی، یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارا نوجوان علم سے بڑا ہوا ہے۔ اب میں علم دین کی بات تو کروں اور جو کرنے بھی چاہیے، ضروری بھی ہے، مگر میں دیکھتا ہوں کہ میرے قوم کے بچے دنیاوی علوم حاصل کرنے میں پیچھے ہیں، یہ دینی کیا پڑھا؟ ہمارا نوجوان تو دنیا ہی نہیں پڑھنا چاہتا ہے۔ اب کسی سے بھی پوچھ لو، اکثر لوگ ایسے ہیں 10 پڑھا 8 پڑھا نہیں پڑھا نہیں سمجھ میں آیا، گولیا بستر باندھے ممبئی نکل گئے، کہیں کہیں نکل گئے، اور بھی نہیں سمجھ میں آیا تو پاسپورٹ ویزا جوڑا سب نکل گئے، دبئی نکل گئے۔ تو ایک مائنڈ سیٹ جو بنا ہوا ہے، ایک جو ذہن بنا ہوا ہے، یار کچھ نہیں ہوگا تو یہ کر بھی نہیں گے۔ مسلمانوں یہ وقت ہے اپنے آپ میں سدھار کرنے کا، اپنی اصلاح کرنے کا، خود کو بہتر بنانے کا، کیونکہ تعلیم نوکری کے لیے نہیں حاصل کی جاتی، علم صرف اس لیے نہیں حاصل کیا جاتا کہ ہم تیاری کریں، کوچنگ کریں، سیکٹر میں جائیں، پڑھیں لکھیں، اچھے ٹیچر سے پڑھیں، 10 لاکھ روپے فیس دیں تاکہ ہم IPS IAS ادھیکاری بن کر بڑھیا مارک کمائیں۔ تعلیم اس لیے نہیں، علم نوکری کے لیے نہیں، علم اپنے شعور کو بہتر کرنے کے لیے حاصل کیا جاتا ہے۔ علم اپنے آپ کو صحیح کرنے کے لیے، اپنے لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے، اپنے سماج کو بہتر بنانے کے لیے حاصل کیا جاتا ہے۔ علم حاصل کرنے کا مقصد جب ہمیں اپنی کمیونٹی کو مضبوط کرنا ہوگا، علم حاصل کرنے کا مقصد جب ہمیں اپنے لوگوں کو بہترین بنانا ہوگا، اپنے سماج کو اچھا بنانا ہوگا، اپنے لوگوں کو بہتر سے بہترین بنانا ہوگا، یقین مانو تمہارا پڑھنا لکھنا اللہ کی بات کا مطلب ہے۔ کیونکہ ایک بہترین سماج تب بنتا ہے جب اس سماج میں لوگ سمجھدار ہوں، باشعور ہوں، اور اس سماج میں سب سے زیادہ بڑا کردار ہماری ماں اور بہنوں کا ہوتا ہے، بڑی معذرت اور بڑے معافی کے ساتھ، کیونکہ میں دیکھتا ہوں میرے ٹھیلے میں، بازاروں میں مسلم قوم کی عورتیں رمضانوں میں اب شاپنگ کر رہی ہیں، اب رمضان ہے، اللہ کی پناہ برقع اوڑھے ہوئے ہیں اور منہ کھول کر چاہتا ہے۔ آپ کا جانا، آپ کا وہاں پر ٹھہرنا اور آپ کی یہ کرت اور آپ کی یہ عمل ان لوگوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں جو تمہاری جڑوں کو کاٹنے کے پیچھے پڑے ہوئے، جو تمہاری نسل کشی کے پیچھے پڑے ہوئے؟ ملک ہندوستان کا مسلمان یا ملک ہندوستان کے مسلمانوں کے جو بزرگ ہیں وہ ہندوستان کے حالات سے کیا واقف ہیں؟ میں نہیں بتاؤں گا، میں نہیں کہوں گا کہ کیا حالات کیسا ہے، وہ رونا پھوٹنا جو سوشل میڈیا پہ لوگ کرتے رہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ حالات کیا ہے؟ تمہاری مسجدیں، تمہاری خانقاہیں، تمہاری عبادتگاہیں، تمہارے بزرگوں کی مزاریں، تمہاری زمینیں، تمہاری جائیدادیں، تمہاری پراپرٹیز، تمہاری اولاد، ان کے ساتھ کیا ہوگا، کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے،